پروہیبیشن آف میسر کی طرح قمار کو اور گیمبلنگ کو بھی اسلامک لا نے حرام قرار دیا ہے۔ گیمبلنگ یا کہ قمار کیا ہے، اس کا جائزہ ہم اس پریزنٹیشن میں لیں گے۔ قمار یا گیمبلنگ اٹ از اے گین which purely depends upon luck and chance۔ آپ اپنی قسمت سے ایک چیز حاصل کر رہے ہیں اور یہ حاصل کر رہے ہیں آپ دوسرے کی کاسٹ پہ۔ گیمبلنگ میں ایک شخص ون کرتا ہے، کوئی چیز حاصل کرتا ہے، بینیفٹ کرتا ہے ایٹ دی کاسٹ آف ادر پارٹی، اور ادر پارٹی لوزز ایٹ دی کاسٹ آف فرسٹ پارٹی۔ تو یہ گویا کہ ون ون گیم ہے، ایک لوزر ہے، یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک پارٹی لوز کر رہی ہوتی ہے اور ایک دوسری پارٹی بینیفٹ کر رہی ہوتی ہے۔ یہ میسر سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ میسر میں تو آپ آسانی کے ساتھ ایک چیز حاصل کر رہے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ آپ اپنی اوریجنل رقم لوز نہ کریں، جبکہ گیمبلنگ کے اندر آپ اپنی اوریجنل رقم کو لوز کر رہے ہوتے ہیں، ہار رہے ہوتے ہیں، اور ایک پارٹی اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا چونکہ معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ قسم کا نقصان ہے کہ اس طریقے سے آپ بجائے محنت کرنے کے، کام کرنے کے، اپنا معاشی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرنے کے، آپ گیمبلنگ کی ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو ہو کے در حقیقت معاشرے کو اس جد و جہد یا کہ جو معاشی عمل ہے اس سے آپ دور کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا۔ قرآن میں یہ سورہ مائدہ میں یہ بات آئی ہے کہ انٹاکسیکیشن اور گیمبلنگ یہ ایک شیطانی عمل ہے، اور مومنوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سے اجتناب کریں۔ تو اس کی جیسے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گیمبلنگ کی ایک واضح حرمت اور ممانعت قرآن میں وارد ہوئی ہے اور ہمیں اس میں ملتی ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں جو انکم ہے وہ ہے ایٹ دی کاسٹ آف ادر پارٹی ہے، اور جس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کسی پہ آپ شرط لگا رہے ہیں کہ اگر یہ گھوڑا جیت گیا تو میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا، اور اگر ہار گیا تو تم مجھے 1,00,000 روپے دو گے، یا اس طرح کی، کہ مطلب یہ ہے کہ جس میں کہ آپ اپنی قسمت کو آزما رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو کہ فیصلہ آپ کے حق میں آیا تو وہ پیسہ وہ ادا کرے گا، اور اگر آپ اس میں جو ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی اس اوریجنل رقم کو لوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم گیمبلنگ کہتے ہیں، جو کہ اسلامک لا میں پروہیبیٹڈ ہے، ان لافل ہے۔ اس کی جو نمایاں شکل وہ لکی ڈراز ہیں، لاٹریز ہیں، ویجرنگ کانٹریکٹس ہیں، یہ سارے کے سارے گیمبلنگ کی شکل ہے اور یہ ناجائز ہیں۔ ایک شکل گیمبلنگ کی وہ زمانے جاہلیت میں ڈیوینیشن بائی ایروز، یا کہ جس کو قسمت کے یا پانسے کے تیر کہا جاتا ہے، وہ ایک شکل موجود تھی کہ جس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک جانور کو ذبح کیا جاتا، اسے کوئی 20 یا کہ 30 حصوں میں تقسیم کیا جاتا، اور اس کے بعد لوگوں کو، یعنی جو کہ اس گیم میں حصہ لیتے، ان کو وہ حصے ان کی لک اور چانس پر جو ہے وہ دیے جاتے۔ مثلا اس میں ہوتا یوں تھا کہ مختلف جو ایروز ہیں یا کہ تیر ہیں انہیں مختلف کلر کیے جاتے، کہ ایک تیر وائٹ کلر کا ہوتا، ایک جو ہے بلیک کلر کا ہوتا، ایک ریڈ کلر کا ہوتا۔ تو کسی کو کہا جاتا کہ تم جو ہے وہ، اور رقم سارے کے سارے ادا کرتے، فرض کریں کہ ہر ایک نے 1,000 روپے دیا ہے۔ اب کسی بچے کو کہا جاتا کہ تم
اس تھیلے میں سے ایک تیر نکالو. اگر وہ بلیک تیر ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو کچھ جو ہے وہ گوشت کا یا کہ کوئی حصہ نہیں ملے گا اور اپنی رقم اس نے ضائع کر لی. ریڈ اگر ایرو یا کہ سرخ تیر نکلا ہے تو ممکن ہے کہ اسے 5 حصے مل جائیں کہ جن کی ویلیو 2000 یا 3000 کے قریب ہو. کسی اور کلر کا وائٹ کلر کا نکلا ہے تو ممکن ہے کہ اسے جو 10 حصے مل جائیں. تو یہ ساری کی ساری ایک قسم کی گیمبلنگ تھی کہ جس میں آپ کو اپنے لک اور چانس سے کوئی چیز جو ہے ملتی، یا کہ اگر آپ کی جو قسمت اچھی نہیں ہے تو ممکن ہے کہ آپ اپنی جو اوریجنل آپ کا کنٹریبیوشن ہے یا کہ جو آپ کی رقم ہے وہ ضائع ہو جائے. اسلام نے گیمبلنگ کو سختی سے منع کیا ہے اور یہ میسر کی طرح گیمبلنگ اور قمار بھی حرام ہے.